ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ رحیم میڈیکل سینٹر گوادر، صحت کا بااعتماد مرکز، ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers۔ تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری۔ MCB اسلامک بینک، بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری۔ نیو میٹرو سٹی، پروجیکٹ آف BSM ڈیولپرز۔ السلام علیکم، دی گوادر پوسٹ کے ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے میں ہوں افروز مغل۔ دن بھر کی خبروں کو ملاحظہ کیجیے۔ گوادر میں گزشتہ مہینے کتابی اسٹال منعقد کرنے پر گرفتار کیے گئے 4 طلباء کو عدالت نے باعزت بری کر دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ گوادر کی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ طلباء کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے۔ کیس کی پیروی ایڈوکیٹ معراج علی، ایڈوکیٹ طارق حسن، ایڈوکیٹ راشد علی اور ایڈوکیٹ فرحات سلیم نے کی، جنہوں نے مؤثر قانونی دلائل پیش کیے۔ فیصلے کے بعد طلباء اور ان کے اہل خانہ نے اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ سماجی اور تعلیمی حلقوں نے بھی اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔ پسنی میں لاپتہ افراد کے لواحقین کا احتجاج۔ پسنی میں لاپتہ افراد کے لواحقین نے جمعے کے روز کوسٹل ہائی وے بند کر دیا، جس سے کراچی اور مکران کے درمیان ٹریفک معطل ہو گیا۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے پیارے 20 دنوں سے لاپتہ ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر گوادر حمود الرحمان نے اسسٹنٹ کمشنر پسنی مہم خان گچکی اور SDPO پسنی زاہد حسین کے ساتھ مذاکرات کے بعد احتجاج 2 روز کے لیے مؤخر کر دیا گیا اور ٹریفک بحال ہو گیا۔ یونیورسٹی آف گوادر اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز کے درمیان میری ٹائم تحقیق اور بلو اکنامی کے فروغ کے لیے معاہدہ طے پایا۔ اس حوالے سے گوادر یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر پروفیسر سید منظور احمد بلوچ نے اسلام آباد میں چیئرمین NIMA ایڈمرل ریٹائرڈ احمد سعید اور ڈائریکٹر NIMA کمانڈر خالد سے ملاقات کی۔ دونوں ادارے مشترکہ تحقیق اور گوادر میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد پر متفق ہوئے، جبکہ یونیورسٹی آف گوادر میں سینٹر فار بلو اکنامی کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوادر نے تھانہ صدر اور ماڑہ میں گرفتار منشیات فروشوں عطا اللہ ولد عبد المالک سکنہ واشق اور ریحان ولد جاوید سکنہ قصبہ کالونی کراچی کو عمر قید اور 25 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ یہ کارروائی DIG مکران رینج پرویز عمرانی اور SSP گوادر ضیاء مندوخیل کی ہدایات پر عمل میں آئی۔ عدالت نے مزید حکم دیا کہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں 6 ماہ قید کی اضافی سزا بھگتنا ہوگی۔ عدالت نے قرار دیا کہ منشیات فروشی ایک سنگین جرم ہے اور ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ گوادر میں گندگی پھیلانے والے قصاب پر جرمانہ۔ گوادر کے بلوچ وارڈ میں ایک قصاب نے جانور کی علائشیں ڈرینج میں پھینک دی، جس سے علاقے میں شدید بدبو اور گندگی پھیل گئی۔ دی گوادر پوسٹ کی رپورٹ پر میونسپل کمیٹی گوادر حرکت میں آ گئی اور کونسلر ثناء اللہ عثمان کی ہدایت پر انسپیکٹر نصیر راج نے متعلقہ قصاب پر 5000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ قصاب نے آئندہ احتیاط برتنے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ SSP گوادر ضیاء مندوخیل کی ہدایات پر پولیس نے جیونی اور پسنی میں کارروائیاں کرتے ہوئے منشیات فروش اور ڈکیتی کی منصوبہ بندی میں مصروف ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جیونی میں پولیس نے گل محمد عرف گلو کو گرفتار کر کے اس کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا، جبکہ پسنی میں پولیس نے الطاف بلوچ اور علی بلوچ کو گرفتار کر کے ڈکیتی کی منصوبہ بندی کے الزام میں مقدمہ درج کر دیا۔ علی بلوچ پہلے سے ایک مقدمے میں مفرور تھا۔ SSP گوادر ضیاء مندوخیل کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ امن و امان برقرار رکھا جا سکے۔ پسنی میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا اعلان پر آپریشن سب ڈویژن کیس کو پسنی نے اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک میں سحری، افطاری اور تراویح کے دوران بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے گی۔ پسنی شہر کے دوران فیڈرز کی نئی لائنیں بچھانے کا کام جاری ہے، جس سے بجلی کی بندش کے مسائل کم ہوں گے۔ کیسکو نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ 1 مارچ سے پہلے بجلی کے بل ادا کریں۔
बसूरत दीगर नादहिंदगान की बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी। तुर्बत यूनिवर्सिटी के शोबा बायोकेमिस्ट्री और दी ओसिस स्कूल ग्वादर के तलबा ने गुज़िश्ता रोज GDA के सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर म्यूनिसिपल विंग याह्या वाडेला और म्यूनिसिपल ऑफिसर जावेद समीन ने आगाही फराहम की। बताया गया कि रोजाना 4 लाख गैलन गंदे पानी को ट्रीट करके ज़राई मकासद और शहर के सब्ज़ाज़ारों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। तलबा ने इस मुतालियाती दौरे को मालूमाती करार दिया और GDA की काविशों को सराहा। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जियारत मच्छी ग्वादर में सालाना नताइज का ऐलान कर दिया गया। तकरीबन नताइज में ESP ग्वादर के मैनेजर, PTSMC कमेटी के चेयरमैन और वालदेन ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और वालदेन को नए तालीमी सेशन में बच्चों के दाखिले की तरगीब दी। तकरीब के अख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा गया। और ग्वादर में मीर कलमती ग्वादर रमजान स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 का बाकायदा आगाज। मीर अरशद कलमती के ज़ेर-ए-एहतमाम और मीर अब्दुल गफूर कलमती क्रिकेट अकेडमी के ताउन से 35वां ऑल ग्वादर रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट बनाम फजल शाह सवार शुरू हो गया। इफ्तिताही मैच में सुल्ताना क्रिकेट क्लब ने कटे स्टार क्रिकेट क्लब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेहमान खुसूसी साबिक सदर DCA आरिफ आसकानी थे, जबकि दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुए। इफ्तिताह से कबल मरहूम क्रिकेटर्स नियाज गुल, लतीफ बशाम और शरीफ वक्कार के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। दी ग्वादर पोस्ट पर दिन भर की अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचाई गई हैं। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए दी ग्वादर पोस्ट के साथ जुड़े रहिए। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।